عدل اور انصاف اور حق کی گواہی کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا و فقیرا، کسی غنی کے خلاف ہو یا فقیر کے خلاف، فقیر بھی ہے، ماڑا آدمی ہے، اور اس کے بھی خلاف جاتی ہے تو دو۔ معلوم ہوا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس پر ایک اولو العزم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان کا ایک ارشاد امام ابن ابی شیبہ کتاب میں المصنف میں جو ان کی ایک کتاب ہے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اپنے ظلم کے معاملے کو، اپنے ساتھ زیادتی کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی، جو کوئی شخص دیکھتا ہے کسی برائی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ طاقت سے اس برائی کو تبدیل کرے، نہیں کر سکتا تو زبان سے کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی تراویح میں چھٹے پارے سے تلاوت شروع کی گئی اور سورہ مائدہ تک تلاوت کی گئی۔ سورۃ النساء میں چھٹا پارہ بھی آتا ہے، یعنی چھٹے پارے کا تقریباً ایک پاؤ سورہ نساء میں آتا ہے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے تراویح میں تلاوت شروع ہوئی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس آیت میں احتجاج کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور مظلوم شخص آہ و فغاں کرے، شکایت کرے، ظالم کو ظالم کہے، چور کو چور کہے، اس کا اس آیت میں جواز مل رہا ہے۔ ارشاد ہوا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ رب العزت کسی بلند آواز کو، برائی کے ساتھ کسی بھی بلند آواز کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو اگر ظلم کیا گیا ہے کسی شخص پر، وہ اگر آواز بلند کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر ظاہر نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، لیکن دنیا میں ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ سید الشہداء ہیں، اور فرمایا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے اپنے زمانے میں جو کسی ظالم شخص کے سامنے آیا اور کلمہ حق بلند کیا، ظالم کے خلاف آواز بلند کی، اور اس ظالم نے اسے روکا کہ وہ آواز بلند نہ کرے،
اور وہ نہیں رکا اور اس کو قتل کر دیا تو وہ شخص بھی سید الشہداء ہے اپنے دور میں۔ معلوم ہوا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس پر ایک اولو العزم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان کا ایک ارشاد امام ابن ابی شیبہ کی اس میں آیا، کتاب میں المصنف میں، جو ان کی ایک کتاب ہے جو نیچے ہے نا 26 جلدوں میں، شیخ محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اپنے ظلم کے معاملے کو، اپنے ساتھ زیادتی کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ آپ سمجھے ہو یا نہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو سمیع علیم ہے اور عزیز ذو انتقام ہے، غالب ہے اور زبردست انتقام لینے والا ہے، وہ تو لے گا۔ دنیا میں ظلم سہتے نہ رہو، صرف اللہ کی عدالت پر نہ ڈالتے رہو، کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ آواز بلند کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل، جب آپ بالکل ینگ تھے، 25 سال کا نوجوان کیسا ہوتا ہے، ہاں جی، تو آپ کی عمر تھی 25 برس، تو اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کا جتھا تیار کیا اور فرمایا جہاں کہیں ظلم ہوگا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایک منڈی میں، سال بعد منڈی لگتی تھی نا مکہ میں، تو منڈی میں ایک بڑا شخص مکہ شریف کا سودا لینے آیا، اور ان دنوں رواج یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آڑھتی اور تاجر آتے تھے نا، تو ہوٹل تو تھے نہیں کہ وہ ریسٹورنٹ لے لیں اور وہاں رہیں اور پھر کھانا ان کو ملتا رہے خرید کر کے، نہیں، وہ اپنے ساتھ بیوی یا بڑی عمر کی بیٹی اس طرح کسی کو لے آتے۔ تو وہ کوئی شخص تھا، وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے آیا، وہ بچی کھانا تیار کر دیتی وقت پر، اور اس طرح وہ تجارت کرتے۔ تو ایک بندہ آیا، اس کو سودا بھی لے گیا، پیسے بھی نہ دیے، اور اسی کی بچی کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ تو نبی کریم، وہ بندہ جو ہے نا مختلف لوگوں کے بعد، وڈیروں کے پاس، طاقتوروں کے پاس گیا، لیکن کوئی شخص اس شخص کے سامنے جانے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک بابا نے بولا کہ یار اس طرح ایک نوجوان ہے، کسی کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے یا کیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نوجوان اس نے اپنے ساتھ تیار کیے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ تیرا مداوع ہو سکے، تیری فریاد سنی جائے۔ وہ آپ کے پاس گیا، آپ نے کچھ لوگوں کو لیا اور اس چودھری کے دروازے پر گئے، فرمایا تو نے فلاں سے سودا لیا ہے اور اس کی لڑکی کو بھی لے آیا ہے، اس کی قیمت بھی دے اور لڑکی کو بھی نکال۔ کہنے لگے بچوں، نوجوانوں، تم چلو، میں انشاءاللہ کل پیش کرتا ہوں، صبح پیش کروں۔ نہیں، ابھی رات کے وقت ہے حضور۔ آپ نے فرمایا ابھی، اسی وقت لے کر آئے، اسی وقت۔ اس قسم کے واقعات پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء النبی میں جمع کیے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کارنامے جو اعلان نبوت سے پہلے حضور نے انجام دیے۔ تو یہ جو ہے نا، چھٹو جی، کبھی نہیں آتا، وہ جی ظالم، چھٹو جی شریف بن کے بیٹھ جانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے، آپ نے حدیث نہیں سنی، جو کوئی شخص دیکھتا ہے کسی برائی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ طاقت سے اس برائی کو تبدیل کرے، نہیں کر سکتا تو زبان سے کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ تو ایمان کا معاملہ ہے۔ تو آج کی ہماری تراویح کی پہلی جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا میں جو احتجاج ہوتا ہے کسی ظالم کے خلاف، اس کا جواز بیان فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا ان تبدو خیرن،
تم ظالم کے خلاف آواز بلند کرو تو جتنا حق ہے اتنا، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو، اگر یہ اس کا آیت کا تعلق پیچھے جوڑا جائے نا تو معنی یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی بھی ہے تو اس کو ظاہر کرو تب بھی اللہ جانتا ہے، اور تخفو ہو اور چھپاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تعفو عن سوء یا برائی سے تم درگزر کر لو تو یہ بھی اچھی بات ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ لیکن اگر اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے نہ جوڑا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو بھلائی کرتے ہو، اپنے طور پر تم جو نیکی کرتے ہو، ظاہر کرو تب بھی اللہ جانتا ہے، اس کو چھپاؤ تب بھی اللہ جانتا ہے۔ ہاں، بعض لوگ نیکی کرتے ہیں نا تو اس کو ظاہر کرتے ہیں، فرمایا لوگوں پر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی نیکی کو اپنے ہاں چھپاؤ۔ تو آج کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ چور کو چور کہتے ہیں، ظالم کو ظالم کہتے ہیں، کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں، بے ایمان کو بے ایمان کہتے ہیں، منافق کو منافق کہتے ہیں، کفار کے اور یہود و نصارے کے یار کو غدار کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص قومی ظالم ہے اور قوم اس کو ظالم کہتی ہے، قومی چور ہے اور قوم اس کو چور کہتی ہے، ایک تو میرا چور ہو گیا نا، میں اس کے خلاف بولوں اور عدالت میں جاؤں واہ ویلا کروں، اور ایک شخص نے ملک کو لوٹا تو پوری قوم احتجاج کرے، تو یہ سب اس آیت سے ثابت ہے۔ آج جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جو حد ہے حد سے بڑھا جائے تو یہ کیا ہے؟ غلو۔ اور یہ حکم کس کو ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو ان کا غلو پتہ کیا تھا؟ اہل کتاب جب کہا جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں یہود اور نصارہ۔ یہود کا غلو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائز فضیلت کو بھی نہیں مانتے تھے، چھپاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق پر مبنی اوصاف ہیں اور آپ کی شانیں ہیں اور ان کی کتاب میں ہیں، اس کو وہ چھپاتے تھے اور تنقید کرتے تھے۔ تو حد سے گھٹا کر کسی کی تنقید کرنا یہ بھی غلو ہے، اور جس کسی کی جو شان ہے اس شان سے اس کو بڑھانا یہ بھی غلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلو کرتے تھے کہ وہ ان کو الہ اور معبود بنا لیتے تھے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ چھٹے پارے کے آخر میں ایک آیت ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، آج ہم نے وہ بھی تلاوت کی کہ مسیح نہیں تھا، مسیح مریم کا بیٹا جو ہے وہ نہیں تھا مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے قابل بھی تو رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، بڑی نیک تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ بھی اور ان کی امی بھی کھانا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں معبود نہیں تھے، معبود روٹی اور کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے اس سے وہ انہیں بڑھاتے تھے۔ اور آج ہی آخری رکعت میں جو ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کا بیٹا عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود مانے، تو نے کہا تھا، یہ لوگوں نے تجھے بھی معبود بنا لیا تھا، تیری ماں کو بھی تو کہہ کر آیا تھا۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ان یقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ کہوں، وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں ان کو جو کہتا رہا تو اس کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے اندر ہے تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے اندر ہے میں اسے نہیں جانتا۔
انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو نہیں کہی تھی کوئی بات مگر اتنا جتنا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور میں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں موجود رہا تو ان کی اسی پر نگرانی کرتا رہا، میں اسی پر قائم رہا، ان کو بھی میں نے اسی پر قائم رکھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے پر گواہ ہے۔ گل مکا دیتی، ہاں جی، قیامت والے دن۔ آگے پتہ کیا کہا، ان تعذبہم، یہ ہماری ہے تو آج کی تراویح کی آخری رکعت میں، لیکن ان ساری آیات چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں جو ابھی میں نے عرض کی، تو یہ بھی ان سے مل رہی ہے، اس لیے میں نے اکٹھی کر دی آج کی تراویح کی یہ آیات۔ آگے وہ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ کیا کلام! ہاں جی، اچھا مجھے یہاں جملہ معترضہ کے طور پر آج ہی کی تراویح میں پڑھی ہوئی ایک آیت یاد آئی، عربی لوگوں کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس سے نظر آتی ہے۔ ایک ان پڑھ عربی تھا، جیسے ایک ان پڑھ اردو خواں ہو نا، یہ اردو خواں نہیں بلکہ اردو بولنے والا، اردو بولنے والا ہو، ان پڑھ لیکن اس کی مادری زبان ہو اردو، تو اب وہ لکھی ہوئی تو نہیں پڑھ سکے گا، لیکن کوئی بول رہا ہو تو اس میں سے غلطی نکال سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ صحیح پنجابی اور صحیح اردو جو ہے نا، یہ پرانے بڈھے جو ہے نا ان سے، یا پینڈو لوگ جو ہے نا ان سے سیکھو اور ان سے سنو۔ ہاں، تو آیت پڑھ رہا تھا ایک قاری صاحب، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آپ نے سنی ہے نا تراویح میں، ہاں، والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی کاٹو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے کمایا اور سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، قاری پڑھ رہا تھا واللہ غفور الرحیم، یہ سزا ہے ان کی جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ، اب یہ پڑھ رہا ہے قاری، تو ایک بدو جو قرآن کا حافظ نہیں تھا لیکن ہے تو یہ عربی، اس کو سن رہا تو اس نے کہا قاری صاحب یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا کلام۔ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے؟ تو نہیں، میں اللہ کے کلام کو تو نہیں جھٹلاتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اس نے پھر غور کیا تو کہنے لگا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، نہیں، واللہ عزیز حکیم، واللہ، اللہ غالب۔ کہنے لگا اب تو نے صحیح پڑھا، ہاتھ کاٹے گا تو پھر غفور الرحیم یہاں سجتا نہیں ہے، ہاتھ کاٹتا ہے تو پھر حکیم سجتا ہے اور عزیز سجتا ہے، ہے جی۔ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے تو فإنک انت العزیز ادھر بھی تو ہے نا، واللہ عزیز حکیم، واہ واہ، تو عزیز و حکیم ہے۔ اب جب آپ نے یہ آیت سن لی، اور یہ کس کا مقولہ ہے؟ ہاں اونچا بولو، قرآن میں یہ کس کا مقولہ ہے؟ ہاں یاد رکھو، ہمارے تمہارے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کچھ صورتیں پڑھیں، بعد اس میں ہے کہ بقرہ، مائدہ، آل عمران، اور پھر یہ بقرہ، آل عمران، نساء، المائدہ، یہ المائدہ ہے۔ المائدہ ختم ہو رہی ہے 7ویں پارے کے پہلے پاؤ پر، تو 6.25 پارے ہو گئے نا،
تو جب اس آیت پر پہنچے نا ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو حضور اس آیت کو دہراتے رہے حتی صبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور دہراتے آخر میں رو پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو علیہ السلام بھیجا اور کہا کہ جاؤ ہمارے محبوب کے پاس اور انہیں کہو اذهب الی محمد، جاؤ ہمارے محبوب محمد کے پاس اور ان سے کہو آپ کو کون سی بات رلاتی ہے، وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور اے جبریل تیرا رب جانتا خوب ہے، لیکن جا تو پوچھ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو جبریل امین نے آ کر پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت رلاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا تو عذاب دے تو تیرے بندے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اس معاملے کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امتی 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 حتیٰ یبکی، امتی امتی کہتے رہے نماز میں ہی حتیٰ کہ رو پڑے۔ تو جبریل آئے، جبریل نے یہ کہا تو حضور نے یہ جواب دیا۔ واپس جبریل گئے اور جا کر بتایا یا اللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، تو فرمایا واپس جا اور ان کو جا کر کہے انا سنردیک یا محمد، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کریں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا وہ لوگوں سنو تمہارے نزدیک قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت زیادہ امید والی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی جہنم میں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دنیا میں اللہ کی خاطر انصاف، عدل اور حق کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ آج جو پڑھا اس میں یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی جو دشمنی ہے نا تمہارے ساتھ پہلے سے چل رہی ہے، کوئی کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے خلاف ہو جاؤ۔ دشمن بھی ہو تو بات عدل کی کرو، اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے سب سے بڑھ کر قریب ہے۔ یہ آج کی آیت ہے، اور کل کی ایک آیت پڑھی تھی کہ عدل اور انصاف اور حق کی گواہی کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا و فقیرن، کسی غنی کے خلاف ہو یا فقیر کے خلاف، فقیر بھی ہے ماڑا آدمی ہے اس کے بھی خلاف جاتی ہے تو دو، فاللہ اولیٰ بہما، فقیر ہو یا غنی ہو اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تم کون ہوتے ہو؟ فلا تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، نا انصافی نہ کرو اور حق کے معاملے میں ٹیڑھ پن کا شکار نہ بنو، روح گردانی ہے، حق کی گواہی دینے سے روح گردانی بھی نہ کرو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں یہ جو تم ڈنڈیاں مارتے ہو نا دنیا میں، اے ایمان والو، لوگوں نہیں، اے ایمان والو، یہ جو ڈنڈیاں مارتے ہو یہ ایمان کے خلاف ہے، صحیح گواہی دو، آمنوا باللہ، ایمان والو ایمان لو اللہ پر۔ یہ کیا ایمان ہے؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور ظلم کے خلاف نہ آواز اٹھاتے ہو، نہ حق کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہو، تو یہ ایمان کے منافی ہے، ذرا غور کرو پھر ایمان لاؤ۔ ایمان والو ایمان لاؤ۔
اور کیجیے نا، لوگوں کو ایمان لاؤ نہیں، ایمان والے ایمان لاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت بھی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ سب سے بہترین وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ خود نیکی کرے، عمل صالح کرے، اس نیکی اور اس عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ سے اپنی بات منوائے، اللہ کا مقرب بن سکے، اللہ کا پیارا بن سکے۔ بہترین وسیلہ یہ ہے کہ انسان خود اچھے عمل کرے، اور برے اعمال سے بچنا بھی ایک وسیلہ ہے۔ کیا وسیلہ کا معنی ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو کسی ایسی چیز کے قریب کر دے جس سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے کام کرو، ایسے عمل کرو، ایسی چیز اپناؤ جو تم کو ہمارے قریب کرے۔ اب اللہ کے قریب جو ہے وہ بدی اور برائی سے بچنا بھی اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اچھے عمل کو کرنا بھی۔ اب یہ ساری مثالیں جو ہیں نا اس حدیث میں موجود ہیں بطور مثال کے، جو غار والوں کی حدیث ہے۔ یاد آ گئی؟ تو کون کون سے وہ 3 بندے ہیں؟ ایک تو وہ تھا جس نے کسی کو اپنے ہاں مزدور رکھا تھا، نوکر رکھا تھا، مزدور نوکر رکھا تھا، جیسے ماہانہ ہوتا ہے مہینے کے بعد دوں گا، 6 ماہ بعد دوں گا۔ نوکر ایسے بھی پہلے رکھتے تھے کہ نوکری کرتا رہے، فصل پر تجھے دیں گے، 30 دن کے بعد تو کیا 6 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کرتا رہا، اور اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، وہ جلدی چلا گیا، پھر واپس نہ آ سکا، اس کی طرف اس کا رخ نہ ہو سکا، تو وہ اس کی مزدوری سے جانور اس نے خرید لیے، پھر جانوروں کو وہ پالتا رہا، وہ جانور بڑھتے رہے، لمبے عرصے کے بعد جب وہ ملا تو اس کو کہا یار یہ تیری سب مزدوری ہے۔ وہ کہے یار میری تو اتنا نہیں بنتی، کہنے لگے اسی سے ہی بڑھتے رہے ہیں، یا اللہ اگر میں نے یہ تیری خاطر اس کے لیے یہ کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے، تو وہ تھوڑی سی اونچا بولو سرک گئی، ہٹ گئی۔ دوسرا تھا جو اپنی ماں کے لیے، ماں باپ کے لیے دودھ کو یا کسی چیز کو لے کر کھڑا رہا، جب تک کہ وہ ماں نہ پی لیتی تھی، وہ اپنے خود کو بھی نہیں دیتا تھا، اپنے بچوں کو بھی۔ یا اللہ ایک مرتبہ میں لے کر کھڑا ہو گیا، میری ماں سو گئی، ساری رات سوتی رہی، آخر میں جا کر اس نے کروٹ بدلی تو میں لے کر کھڑا ہوا تھا۔ تو اگر میں نے یہ تیری خاطر کیا ہے، یہ ہیں دونوں اچھے کام۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرنے والے کام، یہ وہ کام ہیں جو کیے گئے، یہ وہ کام ہے، اس کو آپ یوں سمجھے، یہ وہ کام ہے جو کیے گئے۔ اور ایک کام اسی حدیث میں یہ ہے کہ جو نہیں کیا گیا، جس سے بچا گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک رشتہ دار لڑکی تھی اور میں اس پر فریفتہ تھا، متوالا تھا اس کا، اور میں اس کو اپنی طرف بلاتا تھا، لیکن تھی وہ نیک پاک دامن، عفت عصمت والی، لیکن بچے اس کے تھے، غربت ان پر آ گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بالآخر مجھ سے قرض مانگنے آئی۔ میں نے کہا تو میری بات کو پورا کرے۔ جب وہ بہت ہی تنگ ہو گئی کہ وہ بھی مر رہی ہے، اس کے بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئی، اور جب میں اس پر قادر ہونے لگا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا، تو مجھے یاد آ گیا، تو میں رک گیا۔ اگر میں تیری خاطر رکا تھا تو اس چٹان کو، تو کہتے پوری چٹان ہٹ گئی اور تینوں۔ یہ اعمال ہیں جو وسیلہ ہے، میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ ہم بہت ماڑے ہیں، بہت کمزور ہیں، دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو جو نیکوکار ہیں، اللہ والے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پکے مخلص متقی پرہیزگار ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، جی میں پھنس گیا ہوں، گناہ گار ہوں، شرمسار ہوں، آپ کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ دعا کر دیں میرا کام بن جائے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس سے بھی کوئی منع نہیں کرتا۔
اس وسیلے کے لیے تو ایک ہم تو اپنی غربت لے جاتے ہیں نا، یا پریشانیاں لے جاتے ہیں جو ہمیں دنیا میں لاحق ہو جاتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تو لوگ پیدائشی جو عارضے تھے، پیدائشی جو مجبوریاں اور معذوریاں تھیں وہ لے کر پہنچ گئے۔ ایک پیدائشی نبینہ حضور کے پاس پہنچ گیا، یا رسول اللہ اذان ہوتی ہے، کوئی قائد نہیں، یعنی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے آنے والا نہیں، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، قیامت کے دن اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن آپ دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا وضو کرو اور نماز پڑھو 2 رکعت، اس کے بعد یوں کہو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے ذریعے توجہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے ذریعے میں توجہ کرتا ہوں، تن تنہا منہ اٹھا کر نہیں آ رہا ہوں، جو نبی رحمت ہیں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی، اے محمد میں نے آپ کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کی ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس حاجت کے بارے میں، لتقضی لی، تاکہ یہ میری حاجت پوری کی جائے۔ اے اللہ، آگے کہتے ہیں اے اللہ ان کو میرا شفیع بنا دیں، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول کر لے۔ یہ سب الفاظ حضور نے سکھائے، یہ سب الفاظ حضور نے سکھائے، حضور نے سکھائے، اور اس نے جا کر یہ ادا کیے نماز کے بعد۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا میں اس وقت بیٹھا تھا، نماز پڑھ کر وہ واپس آیا، آنکھیں لے کر آیا، تب بھی میں بیٹھا تھا۔ پھر یہی دعا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسے شخص کو سکھائی گئی جس کا کام تھا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، جب وہ خلیفہ ہو گئے تھے اس کا کام تھا، حضرت عثمان غنی اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی، اس شخص نے یہ شکایت کی حضرت عثمان بن حنیف کو جو اس حدیث کے پہلے بھی راوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار حضور نے ایک بندے کو یہ دعا سکھائی تھی، اس کا اپنا کام تھا، تیرا اپنا کام ہے، تو بھی کر۔ تو انہوں نے کی، تو حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، دربان آیا سیدھا پکڑ کر آپ کے پاس لے گیا، آپ نے اس کو بٹھایا، بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے رہے، جب بات سن لی تو جو اس کا کام تھا وہ کر دیا، اور پھر فرمایا یار تمہیں کوئی کام ہوا کرے نا تو آ جایا کرو یار، گھبرایا نہ کرو۔ تو باہر گیا تو راوی سے کہا آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ان سے ملا بھی نہیں ہوں، میں نے وہ تجھے دعا بتائی تھی، تو نے وہ پڑھی، تیرا کام ہو گیا۔ تو اس قصے کے ساتھ امام بیہقی نے، یعنی یہ جو دوسرا قصہ ہے نا حضرت عثمان غنی کے دور میں، اس قصے کے ساتھ اور پہلے واقعہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جو ہوا، دونوں کو ملا کر امام بیہقی اور دوسرے محدثین نے اس کو بیان کیا اور فرمایا یہ حدیث پہلی سند کے ساتھ بھی اور دوسرے قصے کی سند کے ساتھ بھی دونوں طرح صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح معرفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔